دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر مجالس میں تشریف لائے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ یہ عزاداریاں ایسا نہیں کہ خود بخود پروان چڑھ رہی ہیں، یہ ایسے نہیں کہ تاریخ کے اس تلاطم میں شیعہ معجزاتی طور پہ ابھر کے آ گئے۔ اس کے پیچھے فکر اہل بیت تھی، اس کے پیچھے اہل بیت کی سوچ تھی، وہ تعلیمات اہل بیت، وہ شیعیان بابصیرت جنہوں نے اہل بیت کے کلام کو سمجھا اور صاحب بصیرت بنے۔ تو کل میں نے مثال دی اپنے چھٹے امام کی وصیت کی کہ عام سا بندہ ہوتا اس وصیت میں رہ جاتا، لیکن جس نے تعلیمات امام کو پڑھا ہوا تھا وہ شیعہ کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات سے دور ہوتے ہیں۔ کہ ہم نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 25 سال امیر المومنین گھر بیٹھ گئے، یا شاید بعض ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں جب چوتھے امام کا نام لیا جاتا ہے تو یہی تصور آتا ہے الیاذ باللہ ایک بیمار امام ہے، خیمے کے اندر ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور 24 گھنٹہ مولا روتے تھے، اس کے علاوہ دعائیں پڑھتے تھے، باقی معاشرے کی اصلاح اور تربیت کے لیے امام کا مثلاً کوئی خاص کام ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، کام کیا ہے لیکن اس جوان کے ذہن میں نہیں ہے۔ اب ایک امام اگر سب سے لمبا عرصہ ملا ہے امام زین العابدین کو، اور اس نے لمبے عرصے میں آپ تک کیا پہنچتا ہے؟ امام کی دعائیں، صحیفہ سجادیہ، دعائے مکارم الاخلاق۔ یہ بھی مقام افسوس ہے کہ ہمارے امام کی دعاؤں پہ مجلسیں نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے مجالس سے ٹاپک کو بھی اتنا محدود کر دیا کہ خاص مزاج ہم نے مجلس کا بنا دیا۔ اب ظاہر ہے جب عوام کی ایک مینٹلٹی بن جاتی ہے لہٰذا عوام پھر دوسری مینٹلٹی کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ان علماء اصلاح گر کو محنت کرنی پڑی۔ اسی کراچی میں جب تبلیغی مجالس ہوتی تھی تو لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، لوگوں نے صرف وہ مجالس سنی تھی کہ اگر آپ نے نماز کا درس دینا ہے تو جمعے میں دو، آپ نے فقہی مسائل بتانے ہیں تو جمعے میں دو، کہ مولانا یہ اصلاحی مجلسیں یہاں کی نہیں ہیں، یہاں صرف آپ ہمیں خیبر سناؤ، صرف ہمیں کیا سناؤ؟ خندق سناؤ۔ حالانکہ وہ بھی سنانا ضروری ہے، کیونکہ جب شیعہ جوان خیبر نہیں سنے گا تو بہادر کیسے بنے گا؟ شجاعت امیر المومنین نہیں سنے گا تو شجاع کیسے بنے گا؟ لیکن اسی ایک چیز پہ اکتفا نہ کیا جائے، ہر چیز کے پہلو ہوتے ہیں۔ امیر المومنین کی زندگی کا ایک پہلو جنگوں کا ہے، پھر 25 سال جو مولا گھر میں بیٹھے ہیں وہ امیر المومنین کے خطبات ہیں، پھر امام حسن کی زندگی کتنی بیان کی جاتی ہے، حسین کی زندگی کتنی بیان کی جاتی ہے، پھر امام زین العابدین کا جو تصور ہے وہ صرف ہمارے ذہنوں میں دعاؤں کا تصور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا کام امام زین العابدین نے کیا ہے کہ امام حسین اور 5ویں امام کے بیچ میں ایک امام ہے۔ اس امام نے ایسا کیا کیا کہ 5ویں امام کے زمانے میں جس بھی مسجد میں جاؤ، چھٹے امام کے زمانے میں جس بھی مسجد میں جاؤ تو ہزار شاگرد اماموں کے ملتے ہیں کہ اہل سنت کے چاروں اماموں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے۔ یہ اچانک سے اتنی بھیڑ کہاں سے آ گئی؟ یہ اچانک سے اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ آج اگر کراچی میں کہیں پہ مجلس ہوتی ہے اور لوگ کثیر التعداد میں شرکت کرتے ہیں، بھائی یہ پہلے دن سے تو ایسا نہیں تھا نا، پیچھے یقیناً کچھ محنتیں ہوں گی۔ آج ایک تبلیغی مجلس کو سننے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں تو یہ کمال کسی آج کے خطیب کا تو نہیں ہے، یہ پہلے وہ علماء ہوں گے جنہوں نے عوام کا مزاج بنایا ہوگا، جنہوں نے محنتیں کی ہوں گی تو لوگ تیار ہوئے۔ تو ایک دن میں نہ کہیں پہ انقلاب آتا ہے نہ ایک دن میں کہیں پہ تبدیلی آتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ کیا کیا امام زین؟ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس امام نے غلام خریدے وہ امام زین العابدین، سب سے زیادہ جس امام نے غلام آزاد کیے وہ امام زین العابدین۔ کہ بعض لوگ غلاموں کی خرید اور فروخت کی تعداد 10,000 تک بھی بتاتے ہیں۔ غلام خریدتے تھے، گھر پہ لاتے تھے،
اور کسی غلام کو 1 سال سے زیادہ امام نے گھر پہ نہیں رکھا. یہ واقعہ میں نے پچھلے سال پڑھا تھا کہ جب مدینے میں قحط آ گیا، بارش نہیں برس رہی، لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، 3 دن سے لوگ صحرا میں جا رہے ہیں دعائیں کرنے کے لیے کہ خدا بارش برسا دے، لیکن نہ کوئی بادل نہ کوئی بارش. یہ شخص کہتا ہے کہ جب ہم لوٹ رہے تھے، ماؤں کی گودوں میں شیر خوار بچے رو رہے تھے، لیکن کالا رنگ کا غلام افریقن وہ کھڑا تھا، اس کی نگاہ کسی خاتون کے گود میں کسی بچے پہ پڑ گئی، اور جیسے پڑی تو اس کے دل میں رحم پیدا ہوا. پیاس کے مارے، بھوک کے مارے یہ بچہ رو رہا تھا. تو کہتے اس غلام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگارا اپنی مخلوق پر رحم فرما اور اپنے باران رحمت کو جاری فرما. کہ بس اس نے زبان سے یہ جملے نکالے، میں نے دیکھا بادلوں نے آنا شروع کر دیا. بادل آئے اور ٹوٹ کے برسنا شروع ہو گئے. کہ میں سمجھ گیا یہ بندہ مستجاب دعویٰ ہے، یہ وہ ہے جس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. اب میں نے کہا دیکھوں تو صحیح عابد یہ زاہد رہتا کہاں ہے؟ تو میں نے اس کا پیچھا کیا. پیچھا کرتے کرتے میں نے دیکھا یہ کسی کے گھر میں داخل ہوا. میں نے دروازے پہ دستک دی، کنیز باہر آئی. میں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین کا گھر ہے، یہ زین العابدین کا گھر ہے. کہا میں نے ابھی اس گھر میں غلام کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ غلام ہے علی ابن الحسین کے. کہا مجھے کام ہے آپ کے مولا سے، اگر زحمت نہ ہو تو بلائیے. مولا امام زین العابدین دروازے پر آئے. کیا کام ہے؟ کہ مولا ایک غلام آپ کے گھر میں گیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. امام نے اس کو اندر بلایا، غلاموں کو بلایا، کثیر و تعداد غلام. یہاں تک تاریخ لکھتی ہے غلام کی ضرورت نہیں، پھر بھی مولا غلام خریدتے تھے. اب گھر میں 4 بندوں کی ضرورت ہے نہیں، زمین کے لیے کچھ ایکسٹرا لے لیتے تھے مولا. کام کی ضرورت نہیں، غلام پھر بھی لاتے تھے. ہدف خریداری غلام نہیں تھا، ہدف ان کی تربیت کرنا تھا. ہم ایک گاؤں میں گئے اور کہنے لگے کہ مولانا یہاں پہ کوئی شیعہ نہیں تھا، کہہ رہے ہیں کوئی 80s میں. اور آج جب ہم شام غریبہ کبھی کبھی وہاں پڑھنے جاتے ہیں تو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں، کم از کم 15,000 کا مجمع آتا ہے وہاں شام غریبہ میں. اور کہتے ہیں آج سے 30 سال پہلے یا شاید 40 سال پہلے، 80s کی بات ہے، مومنین نہیں ہوتے تھے، 3-4 گھر تھے، ہم جلوس نکالنے نہیں ملتے تھے. تو کہنے لگے، غلاموں کو بلایا کہ یہ غلام. امام نے کہا کیوں ملنا چاہتے ہو؟ نادان تھا، بے معرفت تھا، امام کو نہیں جانتا تھا. کہنے لگا کہ علی ابن الحسین آپ کو نہیں پتا یہ کتنا با کرامت ہے. امام نے غلام کو دیکھا، کون سی کرامت دکھائی؟ کہ مولا میں نے تو کوئی کرامت نہیں دکھائی. کہ نہیں علی ابن الحسین میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. غلاموں کے اندر یہ کرامت ہو، وہ دعا کریں تو دعا قبول ہو جائے، تو اس گھر کے آقا کی دعا میں کتنا اثر ہوگا. اللہم صلی اللہ محمد. یہ وہی غلام تھے جن کو امام نے کیا کیا؟ آزاد کیا. جن میں سے ابو حمزہ سمالی آزاد کردہ امام زین العابدین ہے. ایسے ایسے راوی جن سے 70 ہزار روایتیں منقول ہیں، وہ سارے آزاد کردہ کس کے ہیں؟ امام زین العابدین کے ہیں. ان کے گھروں کی کنیزوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں، ان کے کردار میں کتنا اثر ہے. ہدف خریداری غلام نہیں تھا، ہدف یہ تھا. اب ظاہر ہے دشمن نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، غلام مجبور ہوتا ہے. آپ نے خریدا، جو آقا کہے وہ کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب ان کی صحبت کو دیکھا، تبھی فرماتے جب جناب زید حکومت کے مقابلے میں قیام کیا، جناب زید میں اکثریت جناب زید کے لشکر میں وہ غلام تھے جنہیں امام زین العابدین نے آزاد کیا. کہ آپ کے بابا نے ہمارے ساتھ بہت اچھائیاں کی ہیں، لہٰذا ہم ان کے بیٹے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو یہ ٹیکنیک آف اہل البیت تھی کہ جس کے ذریعے کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کیا آتی تھی؟ محبت آتی تھی. یہ مصائب کے جملے کہ امام حسن فرماتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، خاتون 2 بچے لے کر میرے دروازے پر آتی ہے. کیا دیکھتا ہوں؟ بچوں کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے ہیں. پوچھتے خاتون کس کے لیے لائی ہو؟ کہ مولا میری ایک اونٹنی ہے، بس اسی اونٹنی سے میرا گھر چلتا ہے.
اس کا دودھ نکالتی ہوں، مارکیٹ میں بیچتی ہوں، اس سے کچھ روٹیاں لیتی ہوں، بچوں کو کھانا دیتی ہوں، آدھا دودھ بیچتی ہوں، آدھا دودھ بچوں کے لیے رکھتی ہوں. لیکن مولا آج جب دودھ بیچنے کے لیے آئی تو میرے بچوں نے مجھے پکڑ لیا کہ ماں آج دودھ نہ بیچنا. میں نے کہا بچوں نہ بیچوں تو کھانا کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا ماں آج بھوکے رہیں گے لیکن دودھ کی شکایت نہیں کریں گے. ارے دودھ پھر چاہیے کس کے لیے؟ کہ اماں حکیم نے کہا ہے علی کو دودھ کی ضرورت ہے. اس قدر ان بچوں کے دلوں میں امیر المومنین کی محبت. اور دشمن اگر پروپیگنڈا کرتا ہے وہ بھی اسی ذریعے سے کہ شام کے بچوں کو بکریاں دے کر، اور جب ان بچوں کی ان بکریوں سے لگاؤ ہو گیا، چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو بکری دے دی، 1 ہفتہ بچہ اس بکری کے ساتھ کھیلے، 2 ہفتہ اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیلے، اور اس کے بعد بھیج دیا سپاہیوں کو کہ بچوں کے سامنے بکریوں کے گلے کاٹو. اور بچے پوچھیں کس نے کہا ہے اس بکری کا گلا کاٹو؟ تو کہو ہمیں علی نے بھیجا ہے. یہ محبت بچپنے سے، یہ نفرت بچپنے سے، یہ عزا کی محبت، یہ گریے کی محبت. یہ ایک دن میں نفرت کا درخت بڑا نہیں ہوتا، ایک دن میں محبت کا درخت. میں نے کہا اس نیٹ ورک میں حب اور بغض ہے، اس درخت کو لگانا ہے تو اپنی نسلوں کو بچپن میں لگا دو. آج دیکھو کہ تمہارے بچے کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، امیر المومنین کی محبت زیادہ ہے یا کسی ایکٹر کی محبت زیادہ ہے، اہل بیت کی اطاعت زیادہ ہے یا دنیا دار کسی شیطان کی اطاعت زیادہ ہے. امرنا، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ مقصد عزا فرمائے ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے فرامین کو زندہ کرو. تمہارے گھروں میں اہل بیت کا امر زندہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جب امر زندہ ہوگا تو فرمائے امام زمانہ کا ظہور بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. آپ کے علماء نے انہی ٹیکنیک سے اپنے دشمنوں کو زیر کیا. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، یہاں آغائے محسن الحکیم کا ہے یا آغائے امینی کا ہے، مجھے دقیقاً پتہ نہیں، لیکن یہ ہمارے ایک مرجع تھے، سعودی عرب گئے حج کے لیے. اتنے بڑے مرجع جب وہاں پہنچے تو وہاں کے حکام نے ان کو دعوت دینا چاہی کہ آپ ہمارے پاس کھانا کھانے آئیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی بحث و مباحثے کے نہیں کہ ہم کوئی بحث نہیں کریں گے، کوئی مباحثہ نہیں کریں گے، صرف آپ آئیے کھانا کھائیے. نہ سیاسی بات ہوگی نہ مذہبی بات ہوگی، بس کھانا پینا ہے. اتنا بڑا عالم آیا ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں دعوت کریں. کہتے ہم چلے گئے ان کے سفرے پر، چلو ان کی نیت اچھی ہے، صرف کھانے کے لیے بلایا ہے. اب جب کہتے ہیں سفرے پہ گئے تو سارے مفتی، سارے مولوی، سارے بیٹھے ہوئے، لائن لگی ہوئی ہے سب کی. بیچ میں ایک شیعہ عالم دین، کہتے کھانا لگا، کھانا کھا لیا. اب جس نیت کی وجہ سے بلایا تھا ان کو بھی پتا ہے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اتنے علماء، اتنے مفتی بیٹھے، ہم کوئی سیاسی بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ اتنے مفتی بیٹھے ہیں، سب ایک کوئی رسول خدا کی حدیث سنا لیں تاکہ ذکر رسول بھی ہو جائے، محفل اور نورانی ہو جائے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جس کو سنانا ہے آپ بھی سنائیں. کہ تو انہوں نے حدیثیں سنانا شروع کر دیا. ایک نے حدیث سنائی، سن لی، دوسرے نے سنائی، سن لی، تیسرے نے سنائی، سن لی، چوتھے نے سنائی، سن لی. لیکن ساری حدیثوں کا ٹاپک ایک تھا، ساری حدیثیں ایک جناب کی طرف جا رہی تھیں کہ ان کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا، ملائکہ ان کو دیکھتے تھے، بڑا رش کھاتے تھے. اگر رسول کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتے. کہ ساری حدیثیں ایک ہی بندے پہ. کم میں سمجھ گیا ان کی نیتیں کیا ہیں. ہم بھی سنتے رہے، ہماری باری آئی کب آپ بھی حدیث سنائی. میں نے کہا ماشاءاللہ اتنے بڑے علماء مکے کے، مدینے کے بیٹھے ہیں، ایک رسول خدا کی حدیث ہے، ذرا بتائیے آپ سب اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہ بتائیے. کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. رسول نے فرمایا جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تصدیق کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ مکتب علی والا ہے، اسے پتا ہے میں نے کسی کے نیٹ ورک کو کیسے وائرس لگانا ہے. ابھی تک سمجھے نہیں ہے جناب کیا بول رہے ہیں. ہاں سب نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں نبی کی حدیث سے. آپ بتائیے کہاں صحیح، آپ بتائیے کہاں، آپ بتائیے کہاں، آپ کی صحیح و سند کتابوں میں ہے کہاں؟ بھائی ہم سب مانتے ہیں. ترجمہ جو مر جائے وقت کے امام کو نہ پہچانے جاہلیت کی موت مر گیا. مانتے ہیں؟ سب نے کہا ہم مانتے ہیں. کہ میرا چھوٹا سا سوال ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی کی بیٹی
جب تک زندہ تھیں فلاں سے ناراض تھیں، ماتت حتی کلام نہیں کیا یہاں تک کہ دنیا سے چلی گئی۔ نبی کی حدیث جو وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو میرا سوال ہے کہ نبی کی بیٹی کا امام کون تھا؟ اگر وہ امام تھے اور اگر انہوں نے بات نہیں کی مطلب پہچانا نہیں۔ امام سے کوئی بات توڑتا ہے، امام کے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، امام سے کوئی ناراض ہوتا ہے، امام کے لیے کوئی کہتا ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، امام کے لیے کوئی کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن شکایت کروں گی، تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ نبی کی بیٹی علیاذ باللہ معرفت کے ساتھ دنیا سے گئیں یا بغیر معرفت کے دنیا سے گئیں؟ ماتت میتت الجاہلیہ، کہ یا تو ان کا امام وہ تھا جو آپ کا ہے، یا تو ان کا امام وہ تھا جس کا ہاتھ بلند کر کے نبی نے غدیر میں کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ کپن روپ سائلنس ہو گیا، کوئی بندہ نہ بولا۔ کسی نے کہا ہمیں دیر ہو رہی ہے، نکلنا ہے، کل کہیں پہ میٹنگ ہے، پھر بیٹھیں گے۔ تو جس طرح اس نے علی کے دعوے جیسا دعویٰ کیا تھا نا، اور کہا تھا کہ سلونی کے دعوے نے تو ہمیں ذلیل کر دیا، تو انہوں نے بھی کہا اس سے ایک حدیث پوچھ کے ہم نے خود کو ذلیل کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔